ہوتا ہے جیسے اس کتاب میں جو الجامع الصغیر ہے، امام صاحب نے جو رموز دیے ہیں نا، تخ تا خا، تو اس سے مراد ہے اخرجہ البخاری فی التاریخ، کہ امام بخاری نے اس روایت کو تاریخ میں بیان کیا، اپنی تاریخ۔ اور ہا ہوتا ہے، یہ دو آنکھوں والا ہا، تو اس سے مراد ہے اخرجہ ابن ماجہ فی سننہ، امام صاحب نے اپنی سنن ابن ماجہ میں اس روایت کو نقل کیا۔ رموز سے جو مراد ہے باتیں، اور حرف کاف ہے، اس سے مراد ہے اخرجہ الحاکم فی المستدرک۔ اسی طرح ابن عباس ہے، اسی طرح صحا ہے، تو بتاتے یہ ہیں کہ درجۃ الحدیث صحیح، اس حدیث کا جو درجہ ہے، اس حدیث کی سند ہے، وہ صحیح ہے۔ یہ رموز ہیں چند ایک۔ تو بعض دفعہ متن کے آخر میں کتب حدیث میں سے ان کتابوں کے رموز بیان کر دیتے ہیں جس میں یہ روایت بسند مذکور ہو، اور ساتھ ساتھ اس صحابی کا نام بھی بیان کرتے ہیں جس سے اس کتاب میں روایت ہو۔ یعنی روایت تو مختصر ہے، اختصار کے ساتھ ہے، لیکن آخر میں رموز نقل کر دیتے ہیں جو ہم نے ابھی بتائے ہیں، تا خا حا، دو آنکھوں والا قاف ہے، اسی طرح صحا ہے، صح، تو رموز ان کو کہتے ہیں۔ اور ہم نے بتا بھی دیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بعض دفعہ روایت کو اختصار کے ساتھ ہی نقل کر دیتے ہیں اور آخر میں رموز نقل کر دیتے ہیں اور صحابی کا بتا دیتے ہیں یہ فلاں کتاب میں روایت آپ کو بس سند مل جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں اپنی میں جامع صغیر میں اختصار کیا، اس وجہ سے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ احادیث پر حکم لگانے میں متساہل ہیں، اس لیے امام عبد الرؤف المناوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر میں امام سیوطی کا تعاقب کیا ہے، اور بعض حدیث کے حکم میں ان کی مخالفت کی ہے اور وجہ علت بھی بیان کی ہے، واللہ عالم۔ تو امام عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ، انہوں نے شرح لکھی ہے جامع صغیر پر، اس کا نام ہے فیض القدیر۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ متساہل ہے نا، اس وجہ سے اختلاف کیا ان کے ساتھ۔ جامع صغیر میں استعمال ہونے والے جو رموز ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک تصویری شکل میں بھی اسی لیکچر کے بعد ارسال کریں گے۔ تو دوسری قسم جو تخریج کرنے کی ہے وہ تھی متن حدیث کے ابتدائی لفظ کے ذریعے تخریج کرنا۔ اس میں استعمال ہونے والی پہلی قسم ہے وہ کتب جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہیں، یعنی مشہور روایات پر لکھی گئی۔ دوسری وہ کتب جن میں حدیث کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب کیا ہو، اس میں دو بڑی نایاب کتابیں ہیں، جامع الصغیر اور کبیر، جن کا ہم نے مختصر تعارف کروایا۔ اب تیسری قسم ہے وہ کتب جن کو علماء نے مخصوص کتابوں کے بطور مفاتی اور فہارس کے تصنیف کیا ہو۔ اب ہم ان کتابوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پر چند مفاتی اور مفارس کتب کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس میں مفتاح الصحیحین ہے، یہ شیخ محمد شریف بن مصطفیٰ رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب ہے جو مفاتی پر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے مفتاح الترتیب للاحادیث تاریخ الخطیب۔ اس کے مصنف سید احمد بن محمد الصدیق الغماری رحمہ اللہ۔ اسی طرح ایک کتاب ہے البغیۃ فی ترتیب الحلیہ، یہ سید عبدالعزیز بن محمد بن صدیق غماری رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ جو پچھلی کتاب ہے اس میں سید احمد بن محمد ہے اور یہاں پر عبدالعزیز بن محمد ہے۔ تیسری قسم جو ہے تخریج کرنے کے دوسرے طریقہ اور اس میں استعمال ہونے والی کتابوں کی تیسری قسم
کہ ایسی کتابیں جن کو علماء نے بطور مفاتی اور فہارس کتب ذکر کیا ہو۔ مفتاح الصحیحین اس کے مصنف ہیں محمد شریف بن مصطفیٰ رحمہ اللہ۔ اسی طرح ہم نے آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تخریج کرنے کا دوسرا طریقہ اور استعمال ہونے والی کتب۔ دوسرا طریقہ یہ ہے متن حدیث کے ابتدائی لفظ کے ذریعے سے تخریج کرنا، اور اس میں استعمال ہونے والی کتابوں وہ 3 قسمیں ہیں۔ وہ کتب جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور روایات پر مشتمل ہیں، وہ کتب جن کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب کیا گیا ہو، اور وہ کتب جن کو علماء نے بطور مفاتی اور فہارس تصنیف کیا ہو۔ تو یہاں پہ ایک میں نے اہم بات بھی کی تھی کہ مشہور السنہ الناس ہے، اس پر جو لکھی جانے والی اکثر کتابوں کو حروف تہجی کے اعتبار سے ہی ترتیب دیا گیا۔ پھر ہم نے بتایا زبانوں پر مشہور جو روایات پر لکھے جانے والی کتب ہیں ان میں سے چند ایک بتائی۔ پھر حروف تہجی کے اعتبار سے جو لکھے جانے والی کتب ہیں ان میں سے ہم نے 2 کتابوں کو جو بڑی پائیدار ہیں وہ بتایا، جامع صغیر اور کبیر، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ان کی کتابیں۔ پھر ان کا تعارف مختصر کروایا اور بتایا ان میں کتنی احادیث مروی ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے، اس میں رموز ہیں جو ان سے مراد کیا ہے۔ اور پھر ہم نے آخر میں چند مشہور مفاتی اور فہارس کتب ذکر کی، اور مصنفین کے نام کو ذکر کرنے کے بعد اس کتاب میں امام غباری رحمہ اللہ یہ 2 ہیں، ایک کی کتاب ہے مفتاح الترتیب اور دوسری کی ہے البغیۃ فی الترتیب الحلیہ۔ ان کے ناموں کا فرق ہے، البتہ ان کی جو نسبت ہے کنیت ہے الغماری، غمار کی طرف، تو وہ ایک ہی ہے، باقی یہ 2 آدمی الگ الگ ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ سے دعا اللہ کریم میرے لیے، میرے والدین، میرے اساتذہ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ عزیز سامعین و سامعات، لکھنے کی کوشش کیا کریں، یہ یقینی بات ہے بڑا مفید سبق ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل کو ہم تخریج کرنے کا تیسرا طریقہ اور اس میں استعمال ہونے والی جو کتب ہے اس کو پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔